مری صاحب آپ لائن پہ رہیے گا، میں جواب لے لیتا ہوں. جی دیکھیں دو ایشوز مری صاحب نے ریز کی. ایک تو ایشو ہے کہ جی اگر محترمہ کے لیے انٹرنیشنل انکوائری ہے تو یہاں نیشنل انکوائری کیوں ہے؟ وہاں کے حالات جو تھے جس میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ جی باہر کی جو ملک بھی شامل ہو سکتے ہیں، اسی لیے ایک انٹرنیشنل انکوائری کی گئی. یہاں کوئی بھی یہ الیج نہیں کرتا کہ باہر کا کوئی ملک شامل ہو، یہاں ہی کے لوکل لوگ شامل ہیں. اور میں ان کو یہ ایشورنس دیتا ہوں کہ جو بھی کمیشن ہوگا، آج کل کے جو حالات میں جو جوڈیشری جس طرح سے آپریٹ کر رہی ہے، میرا خیال نہیں کہ وہ کترائے گی کہ کوئی بھی صحیح جو ہے سمت میں جانے کے یا نشاندہی کرنے کے کہ کون شخص اس میں انوالو تھا. جہاں تک مسنگ پرسنز کا تعلق ہے میں جواب دے جاؤں. کیونکہ میں اسی سوال میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں وہ تو سب ہو جائیں گے، وہ لوگ نہیں ہوں گے جو پولیٹیکل پرزنرز کی آپ بات کر رہے ہیں، جنہوں نے ہینیس کرائمز کیے ہوں گے، جو کہ حاصل بزنجو صاحب نے بھی نقطہ اٹھایا. ہینیس کرائمز کا فیصلہ کون کرے؟ ایک سیکنڈ، پہلا تو مسنگ پرسنز پہ آتے ہیں، پھر ان پہ آتے ہیں. دو الگ کیٹیگریز ہیں نا. ایک وہ لوگ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں پہ ہیں، ان میں پولیٹیکل ورکرز بھی ہوں گے نا. ان میں پولیٹیکل ورکرز بھی ہوں گے. ان کا تو ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہیں ان کے کیسز رجسٹر کیے جائیں، وہ تھانوں میں لائے جائیں، ان کو فیملی سے ملایا جائے. یہ تو دیٹ از پارٹ آف دس. تو مسنگ پرسن کو جو وہ پرزنر آف وار کیٹیگری میں یا جو بھی وہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان تمام کو ود ان دا لیگل ایمبٹ جائے گا. باقی جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے خلاف کیسز بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ ان میں بھی جو جتنے بھی پاسبلی ریلیز ہو سکتے ہیں وہ تمام لوگ ریلیز ہونے، اور جو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، ایگزائل میں ہیں، ان کو واپس لایا جائے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے سوائے ان کے جو دہشت گردی میں ملوث ہیں. اب مری صاحب کس کیٹیگری میں آتے ہیں مجھے یہ بتا دیں. دیکھیں مری صاحب تو لیڈر ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی. ہم تو چاہتے ہیں، ہم نے دوستی کا ہاتھ ہی اسی طرف بڑھایا ہے، لیکن ہم یہ تو کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں جو ٹیررزم کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے اس کو ہم کسی طرح دہشت گردی سائٹ پر کر دیجیے. وہ کہتے ہیں مری صاحب کے دہشت گردی، مفتی صاحب سے بھی سوال پوچھوں گا لیکن پہلے مری صاحب سے. مری صاحب وہ کہتے ہیں یہ کہ جو ٹیررزم کا سلسلہ چلا، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو سائٹ پر کر دیں، مذاکرات کریں. اب مذاکرات کرنے کے لیے آپ کس سے مذاکرات کرنا چاہیں گے؟ پہلے یہ تو بتائیے اپنی اگر آپ کی شرائط کیا ہے. میں پھر سے آپ کو یہی کہوں گا جی، اگر یہ کہتے ہیں دہشت گردی تو پاکستان کا اسٹیٹ کر رہا ہے. ہمارے نوجوان تو اپنے سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں. اب ان کا دفاع کرنے کو یہ ہینیس کرائم کہتے ہیں، تو پھر یہ ڈینائل موڈ میں چلے گئے ہیں کہ ڈینائی کر رہے ہیں حقیقت آن دا گراؤنڈ کیا ہے. اب ان کو اپنے 60 سال پہلے جو بلوچستان کا آکیوپیشن ہے ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. یہ تو ہمیں ڈیموٹ کر کے، ڈیگریڈ کر کے ایک صوبہ بنایا، ایک آزاد مملکت میں انہوں نے چڑھائی کر کے ہمارے خان کو جیل میں ڈالا، 17 سال ان کو ملک بدر کیا. یہ سب حقیقت اس قابض قوم کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور بلوچ قوم کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سرزمین پہ یہ ظلم انہوں نے ڈھائے ہیں ہمارے سرزمین پہ. اور وہ حقیقت ہم مری صاحب یہ بات کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو بات آپ کر رہے ہیں. اس وقت ایک اکثریت فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے مسائل کا حل کر چاہتی ہے. اگر بگٹی صاحب بھی میرے ساتھ لائن پر موجود ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن بند کریں، فوج بلوچستان سے باہر جائے. ایف سی کا یہ بھی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کون سی وہاں پہ کام کرے. لیکن آپ کی تو ایک ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو ہے نا، جو کہ زیادہ لوگ اس کو شیئر نہیں کرتے ہیں بلوچستان میں. سوال یہ، جواب آپ کا یہ ہوگا اگر آپ کہیں گے کہ جی تھوڑے ہیں بہت ہے، وہ اپنی جگہ بات دوسرے. حقیقت ہے بلوچستان ایک ملک تھا، اس پہ قابض کوئی اور قوم آ کے بن گیا. ابھی وہ کہتے ہیں انگریزی میں وکٹر آلویز رائٹس ہسٹری. ابھی جو جیتا ہوا ہے اس ٹائم انہوں نے ہمارے سرزمین پہ قابض ہو گیا. سارے ہمارے اسکول کے سیلیبس یہی پاکستان کے اور صوبے والے لکھ رہے ہیں تو اور علاقے والے لکھ رہے ہیں. ضرور ہمیں بتائیں گے، ہم نے بڑے خوشی سے ان کے ساتھ علاج کیا. آپ بتائیں 1940 کا ریزولوشن میں کون سا بلوچ بیٹھا تھا اس ریزولوشن کے ٹائم؟ آپ مجھے بتائیں. اور کس بلوچ نے پاکستان کے ساتھ علاج کرنے کے ٹائم سائن کیا تھا یا کوئی اپنا کنسنٹ دکھایا تھا؟ لیکن بعد میں تو خود بلوچستان نے پاکستان کا حصہ بننے کی بات کی تھی. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ غزن مری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی شاید زرداری صاحب سے پچھلے سال دبئی میں، کیا بات چیت ہوئی تھی اس میں؟ میں 4 سال سے مجھے اس ملک سے نکلنے نہیں دے رہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ غزین اور آصف زرداری نوجوانی کے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں. ان کا ہو سکتا ہے اپنے پرسنل لیول کا کچھ ہوگا،
پولیٹیکل لیول پہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ یا غزین نے کوئی بات کیا ہو کہ بلوچستان میں ہم صوبہ خود مختاری مانگ رہے ہیں. کچھ ہمارا سٹینڈ یہی ہے کہ بھائی آپ ایک قابض ہیں, ہم مقبوضہ ہیں, ہمارا علاقہ مقبوضہ ہے, یہ کلیئر کیا ہے اور ہم بتاتے جا رہے ہیں. اب جو کچھ کہے حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے, اور بلوچ قوم سے یہ حقیقت ابھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے. پنجاب میں آپ کسی کو یہ اس موڈ میں ڈالیں, یہ غلط انفارمیشن دے کہ یا بھائی بلوچ آپ کے ساتھ بڑے خوشی سے پاکستان جوائن کیا, یہ سراسر غلط ہے, یہ سراسر بے بنیاد. میرے ساتھ لائن پر رہیے گا مری صاحب. میں ذرا بگٹی صاحب کے پاس کوئٹہ جانا چاہتا ہوں. بگٹی صاحب, یہ آپ نے مری صاحب کی گفتگو تو سنی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں علیحدگی کی بات ہو رہی ہے, آپ بہت ایک اکثریت اب بھی فیڈریشن کے اندر رہ کر کام کرنے کی بات کرتی ہے. ان لوگوں کو کیا چاہیے اگر آپ یہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے؟ ایک تو مجھے بتائیے کہ مری صاحب کا نقطہ نظر کتنا مقبول ہے اس وقت بلوچستان میں. دوسرا یہ کہ اس معاملے کو بہتر کرنے میں, سب کو فیڈریشن کے اندر لانے میں, مذاکرات شروع کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت خاص کر جو نوجوان طبقہ ہے وہ پاکستان سے علیحدگی چاہتا ہے. اگر ایک ریفرینڈم کرایا جائے اور میرے خیال میں اس میں بھی اکثریت اس حق میں فیصلہ دے گا, ماں سوائے وہ چاپلوس لوگ جو کہ اس وقت فنڈز وغیرہ کھا رہے ہیں, جو ایم این اے ایم پی اے سینیٹر بنے ہوئے ہیں, اور انہی سینیٹرز ایم این ایز ایم پی ایز کے فنڈ بند کر دیے جائیں اور ان کو آزاد بلوچستان والے فنڈ فراہم کریں, یہ ایک دم وہاں پلٹا کھا جائیں گے.